هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر میں بلا کر کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس مختصر سے وقت میں کچھ قرآن کی بات آپ کے سامنے حدیث کی بات رکھوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سن کر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے ایک چھوٹی سی آیت سورہ انبیاء 17واں پارہ کے تلاوت کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں تمام جہان کا اس دنیا کے اندر تمہیں اپنا رحمت بنا کر بھیجا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب اس رحمت کا ایک جھلک دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا ہوا دین رحمت، آپ کی دعا رحمت، آپ کی تبلیغ رحمت، آپ کا قرآن رحمت، آپ کی دعوت رحمت۔ میرے عزیزو، یہ سارا کی ساری چیز رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے جہان میں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا رحمت مہدات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. کتنے پیاری حدیث ہے میرے عزیزو، سمجھنے والوں محبت رکھنے والوں کو معلوم ہے. اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحمت کو اس دنیا والوں کو رحمت کے لیے دینا چاہتے تو اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے تحفہ تمہارے لیے تحفہ دیا ہوں. اللہ کے رسول میں تمہارے لیے تحفہ ہوں کس چیز کا؟ رحمت کا. انما انا رحمت مہدات. میرے عزیزو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی ساری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین رحمت، اور انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جناتوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، اور میرے دوستوں کافروں کے لیے بھی رحمت. آپ سمجھتے ہوں گے کہ مشرکوں کے لیے، غیروں کے لیے کیسے اللہ کے رسول رحمت ہے. میرے عزیزو مشرکین مکہ کعبہ کو پکڑ کر اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اگر یہ نبی آپ کا حق ہے، اگر یہ نبی آپ کا حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے. حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ نبی حق ہے تو ہمیں ماننے کے توفیق دے، لیکن نہیں دوستو. مشرکین مکہ کہتے ہیں اے اللہ، کعبے کو پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر آپ کا یہ نبی حق ہے تو ہمیں ابھی اتنا من السماء ابھی اتنا بعذاب علیم، کہ آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب دے. اب چاہیے تھا کہ اس پر عذاب آئے، ہمارے نبی حق ہے، سچ ہے. لیکن میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی حق تو یہی ہے، قانون تو یہ ہے کہ میں اس پر دردناک عذاب بھیجتا، ان پر عذاب بھیج کر ان کا کچوبر نکال دیتا، لیکن میں اس لیے عذاب نہیں بھیج رہا ہوں کہ مکہ کے اندر تو موجود ہے، اور تیرے رہتے ہوئے میں دشمن کو بھی عذاب نہیں دیتا. تو میرے دوستو غیروں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اسی رحمت میں سے قرآن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ بھی رحمت ہے. اب یہ قرآن کے یہ سمندر کا رحمت ہے، پھر یہی قرآن سب کا حق بتاتا ہے. میرے عزیز دوستو یہ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ قرآن کس وقت تک کہہ رہا ہے میرے دوستو؟ یہ اس وقت تک کہہ رہا ہے جب خانہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. اس وقت کہہ رہا ہے جب انسانوں کی، ماؤں کی، ہماری ماں بہنوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. مائیں جب کمزور ہو جاتی تھی، مائیں جب بوڑھی ہو جاتی تھی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی حق دینے والا نہیں تھا. تو قرآن نے حق بتایا. میرے دوستو 365 دن ہوتے ہیں سال کے. انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور انہوں نے 365 الہ بنا رکھا تھا. ہر جوڑ کے الگ الگ خدا الہ بنا رکھا تھا. تو اس زمانے میں اللہ کے رسول کے اوپر جب یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ کے رسول کیسے رحمت بن کر آئے اور کیسے حقوق دلایا. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ نہیں عبادت کرنا کسی کی مگر کس کی عبادت کرنا؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا. اللہ ہی کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے
کے ساتھ احسان کرنا۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیوں کیا؟ اپنے کے بعد اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کیا کہ عبادت نہیں کرنی کسی کی مگر صرف عبادت کرنی ہے اللہ کی اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ میرے دوستوں، قرآن کریم ہی بتاتا ہے کہ سب سے پہلے ذرا سنیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے۔ اس دنیا کے اندر پیدا کرنے والا حقیقی رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور ماں باپ ظاہری سبب جو بنایا اللہ نے وہ ماں باپ کو بنایا۔ اس لیے اللہ نے اپنے بات کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ دنیا کے اندر پیدا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اور دنیا کے اندر آنے کا ظاہری سبب جو بنایا وہ ماں باپ کو بنایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اللہ ہی کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دیہات سے ایک صحابی آتے ہیں، اللہ اکبر، دیہات کے صحابی اور شہر والے صحابی میں فرق تھا۔ کس چیز کہ دیہات کے جب صحابی آتے تھے صحابہ کوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے دھڑک سوال کرتے تھے، اور صحابہ دعا کرتا تھا کہ اللہ کوئی دیہات سے صحابی کو بھیج، کسی صحابہ کو بھیج کہ وہ سوال کرے اللہ کے رسول سے اور اس سمندر سے جواب دے اور ہمیں اس کو فائدہ ہو۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک شہری آدمی کو دوست ہوتا ہے دیہات کی۔ تو ایک صحابی تھے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا نام ہے ظاہر، وہ سبزی بیچا کرتا تھا، سبزی لگاتا تھا۔ تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے لیے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ تازہ سبزی اور پھل فروٹ لے کر آتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک شہری کا دوست ایک دیہاتی ہوتا ہے، اور میرا جو دوست دیہاتی ہے وہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی۔ تو وہ جب بھی آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لے کر آتے تھے، تازہ تازہ سبزی اور فروٹ۔ اور جب یہاں سے شہر سے جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سوغات شہر والے ان کو ہدیہ دے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار کی طرف جا رہے ہیں تو منڈی میں دیکھا کہ ظاہر آواز لگا رہا ہے کہ تازہ تازہ سبزی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو میرا دیہاتی دوست معلوم ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سیرت دیکھیں۔ اللہ کے پاک نبی آہستہ آہستہ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ جاتا ہے، اور ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کو ایسے بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیچھے سے کیا اور ایسے آنکھ کو اللہ کے رسول نے بند کر دیا۔ ظاہر کہنے لگا کون ہے بھائی، کون ہے بھائی؟ میرے دوستو، لیکن ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہنے لگا کہ قسم اللہ کی، یہ ہاتھوں کی لذت، یہ ہاتھوں کی خوشبو، یہ ہاتھوں کے ٹھنڈک سے ایسا لگتا ہے کہ یہ نبوت کی خوشبو ہے۔ یہ تو ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں، لیکن ہاتھوں کی خوشبو سے۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں خوشبو لگا کر آئے؟ میرے دوستو نہیں، خوشبو تو ہمیں ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان کے بدن سے پسینہ آتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ میں خوشبو آتی ہے۔
ایک صحیح مسلم شریف کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ظاہر والا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو، ایک اور آپ کے سامنے ایک حدیث کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور اللہ کے رسول سارے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سر کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، سارے بچوں کو، میں بھی بچہ تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور جب میری باری آئی تو میرے سر پر بھی ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار میں ایسا کیا، میرے رخسار کو اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ گرمی کے شدید تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے رخسار پر ہاتھ لگایا تو ایسے برف جیسے ٹھنڈک اور خوشبو ایسی آ رہی تھی جیسے ابھی کوئی عطر کے اندر عطر کی شیشی میں ہاتھ کو ڈبو کر لایا ہے، ایسے خوشبو آ رہی تھی۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے میرے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کون انس؟ حضرت انس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک خدمت کیا، خدمت 10 سنین، اللہ کے رسول کی 10 سال تک خدمت کیا۔ وہ انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 10 سال کی مدت پر کبھی اللہ کے رسول نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کیا اخلاق! آج ہمارے سے یہ اخلاق ہے؟ آج تو ہم علماء کو کہہ دیتے ہیں برا بھلا، ہم نے یہ آج تو امام کو کہہ دیتے ہیں یہ ایسا نہیں کیا، وہ ایسا نہیں کیا۔ آج ایک کسی نوکر کو، خادم کو رکھتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا، لیکن میں نوعمر میں بچہ تھا، کبھی کبھی میرے سے الٹا سیدھا بھی کام ہو جاتا تھا، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت تھا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا نام، ماں کا نام کیا ہے؟ ام سلیم۔ اللہ کے رسول اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب اللہ ذہن میں آتا ہوگا کہ اللہ کے رسول اس کے گھر میں کیوں گئے؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم اللہ کے رسول کا کیا رشتہ تھا؟ اللہ کے رسول اس کا خالہ تھا، اللہ کے رسول کے خالہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دوپہر میں کھانا کھایا، دوپہر میں کھانا کھا کر اور وہیں آرام کرنے کے لیے غیر اللہ کے لیے سو گئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک خوشبو آنے لگی، میں تو دیکھا کہ کہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے، وہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیا کہیں پسینے کے بوند پڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پسینہ آتا تھا، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پسینہ آتا تھا تو ایسے چمکتا تھا اور ایسے خوبصورت دکھتا تھا کہ خوشبو پھولوں کے اندر جب شبنم کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ کتنا خوشبو دکھتا ہے، کتنا خوبصورت دکھتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول کا چہرہ ایسے چمکتا تھا موتیوں کی طرح۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے جبین اطہر پر پسینہ آئے ہوئے ہیں، فوراً گھر کے اندر جاتی ہے اور ایک شیشی لاتی ہے، بوتل لاتی ہے، ڈبیا لاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایسے پونچھنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، یہ سارا پسینہ پونچھ کر اور وہ شیشی کے اندر ڈالنے لگی۔ اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ام سلیم، خالہ جی کیا کر رہی ہوں؟ فرمایا اللہ کے رسول، آپ کا پسینہ اس میں ڈال رہی ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر خوشبو سے معطر ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پسینے کو کسی خوشبو کے اندر اگر ملا دیتی
ہوں. اگر خوشبو اگر پسینے آپ کو کسی خوشبو کے اندر ملا دیتی ہوں تو وہ خوشبو کا ایک گنا بڑھ جاتا ہے میرے دوستو. لیکن ایک شاعر کہتا ہے کہ کھجوروں اور پانی سے زندگی گزرتی تھی, کھجوروں اور پانی سے گھر کی معیشت گزرتی تھی, کئی مہینہ گزر جاتے گھر پر چولہا نہیں جلتی تھی. میرے دوستوں مقام اور مرتبہ کا یہ عالم تھا کہ جس کو مصافحہ کی سعادت مل جاتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصافحہ, کہ جس کو جس کسی کی مصافحہ کی سعادت مل جاتی تھی پورے دن گزر جاتے مگر خوشبو نہ جاتی تھی. تو میرے دوستو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کون ہے کون ہے, لیکن کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ ہاتھوں کی خوشبو اور یہ ہاتھوں کی لذت اور ٹھنڈک سے میں نے محسوس کر لیا کہ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. اب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے اور ایک قدم پیچھے ہٹا اور اپنا پیٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں لگا دیا کہ ایسا مرتبہ اور موقع پھر دوبارہ نہ ملے گا. تو ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کے رسول نے کہا من یشتری ھذا الغلام, اور ایک روایت میں ہے من یشتری ھذا العبد, کہ اس غلام کو کوئی خریدے گا, اس غلام کو کوئی خریدے گا. میرے عزیزو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہنے لگا اللہ کے رسول اگر خریدنے اور بیچنے کی بات ہے تو مجھے کھوٹ پاؤ کہ یہ کالے کو کون خریدے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ظاہر, اللہ کے یہاں تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیہات کا ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دیہات کا ایک صحابی آتے ہیں, ایک صحابہ آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر رشتہ دار تو بہت ہیں, دنیا کے اندر الگ الگ رشتہ دار ہیں, لیکن سب سے زیادہ مجھے حق کس کا ہے, حسن سلوک کا حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا امک, تیری ماں. سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تمہاری ماں کا. اللہ اس صحابی کہتا ہے پھر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری ماں کا. پھر اللہ کے رسول وہ صحابی پھر پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کی کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. یعنی 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا, لیکن وہ صحابی کیا کہ خاموش نہیں رہا. پھر کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا ابو, تیرے باپ کا. اب میرے دوستو 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری ماں کا زیادہ حق ہے, پھر تیری ماں کا, پھر تیری ماں کا, پھر ابا کا. ایک ہی مرتبہ کہہ دیتے کہ تمہارا ماں کا بہت زیادہ مقام ہے, اس لیے ماں کے پہلے ماں کی خدمت کرو. لیکن 3 مرتبہ کیوں کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آئیے میں قرآن سے آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں. اللہ کے جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن سلوک کا, خدمت کا کس کو کروں, تو کہا کہ اپنی ماں کا. کیوں میرے عزیزوں؟ سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ ماں نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینہ 10 مہینہ کیا کہ لے کر وزن پھرتے رہا. یہ کتنی بڑی تکلیف اور پریشانی کی بات ہے. آج اگر آپ 1.5 کلو کا اندر نہیں باہر ہی میں 1 کلو کا پتھر پیٹ میں باندھ لے اور ایک دن گھومو ایک دن رہو تو آپ کو پتا چلے گا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلا مرحلہ یہ ماں نے تم کو پیٹ کے اندر رکھا ہے, اس لیے ماں کا زیادہ حسن سلوک احسان کرنے کا ہے, خدمت کرنے کا ہے. اور پھر میرے دوستوں جب دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ پیدائش کے وقت آتا ہے. وہ پیدائش کے جب دنیا کے اندر ہمیں جن رہی تھی ہماری ماں, اس وقت کہ اس کا وہ بہت زیادہ تکلیف والی بات ہے. میرے عزیزوں میں کیا بتاؤں, ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طواف کرتے کرتے اپنی ماں کو کندھوں میں بٹھائے ہوئے اور طواف کا چکر کاٹ رہا, چکر لگایا, ایک طواف, دوسرا, تیسرا اور 5 6 7 جب چکر لگایا تو وہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرا گئے.
اور ایک سوال پوچھا کہ عمر یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں اپنی ماں کو عمرہ کرنے کے لیے کندھوں پر بٹھا کر لایا ہوں۔ اس وقت یہ کیا کہ ویل چیئر نہیں تھی۔ فرمایا کہ اے عمر میں اپنی ماں کو پیشاب و پاخانہ صاف کرتا ہوں، میں اپنی ماں کو کھانا بنا کر کھلاتا ہوں، میری ماں کے منہ میں دانت نہیں ہے، میں چبا چبا کر کھلاتا ہوں، سارا خدمت کرتا ہوں، پیشاب و پاخانہ بھی صاف کرتا ہوں، کیا میں حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا سچ بتاؤ، سچ کہہ دوں؟ فرمایا ہاں کہو۔ کہا کہ کچھ نہیں تم نے کیا۔ فرمایا کہ پھر کتنا خدمت کروں ماں کا کہ حق ادا ہوگا؟ اے میرے نوجوانوں، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ماں کا کتنا خدمت کرو گے تب حق ادا ہوگا وہ تو نہیں مجھے معلوم، لیکن جس وقت تمہاری ماں تم کو جن رہی تھی، تمہاری ماں جب تم کو جن رہی تھی اور تمہاری ماں کی زبان سے وہ درد اور کراہٹ کی زبان سے جو ایک مرتبہ آہ نکلا، اس کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا۔ پوری خدمت کی تو دور کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہ ایک اور مرحلہ ہے جو پیدائش کے وقت تمہاری تکلیف کو برداشت کرتی ہے اور پھر 2.5 یا 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، اس کے بعد کہا باپ کی۔ اور قرآن کیا میرے دوستوں میں نے اور قرآن کریم نے فرمایا وقضا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتایا رحمت بنا کر بھیجا۔ جب اللہ کے رسول پہلے ماں کی کوئی خدمت کوئی حقوق نہیں تھا، جب اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے تو ماں کا حق دلایا، بہن کا حق دلایا، بیٹی کا حق دلایا، غریب کا حق دلایا، پڑوسی کا حق بتایا، علماء کا حق دلایا، علماء کا حق بتایا، اور اسی طرح ہر ایک کا حقوق بتایا۔ میرے عزیزو، اور قرآن کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت نہیں کرنی کسی کی مگر اللہ ہی کی عبادت کرنی، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نرمی کرنی، احسان کرنا۔ آگے فرمایا میرے دوستو، آگے آیت کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اللہ اکبر، کیا قرآن کہتا ہے! وقت نہیں ہے، میں صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے تمہارے زندگی میں، یا تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے، یا دونوں بڑھاپے پہ آ جائیں، اس وقت ان کے سامنے اف نہیں کرنا۔ اف کیا مطلب میرے دوستو؟ اف نہیں کرنا کے مطلب کیا ہے؟ یہ ایک جیسے اگر ماں یا باپ کوئی تم کو سمجھا رہا ہے کوئی بات اور تم نے کہہ دیا ایسے کر دیتا ہے، تو یہ اتنا بھی کہنے کا نہیں ہے، اف یوں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کے سامنے جھڑکنا بھی نہیں۔ اے اللہ، اف بھی نہیں کہوں، جھڑکوں بھی نہیں تو کیا کروں؟ اف یوں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ کہتا ہے وَقَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آ، ماں باپ کے ساتھ نرم سے۔ اگر زیادہ کیا کہیں، تیرے سینہ تو جوانی ہے لیکن تمہارے ماں باپ بڑھاپے پہ آ گیا، لیکن وہ جوانی ماں باپ کے سامنے مت دکھا۔ اُفْيُوا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ میں بالکل نرمی سے پیش آ۔ آگے آیت فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ اپنی ماں باپ کے سامنے اپنے بازو کو جھکا کر رکھو۔ میرے عزیزو، ایک علمی بات بتا رہا ہوں، قرآن کریم کے اندر اس جگہ پہ بازو، اللہ کیا فرمایا کہ بازو کو جھکا کر رکھو، لیکن فرمایا جناح الذل، جناح الذل، جناح عربی کے اندر پر کو کہتے ہیں،
یا اللہ، حالانکہ بازو بھی عربی کے اندر لفظ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بازو کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا جناح الذل من الرحمن۔ کیا مطلب میرے عزیزو؟ غور کرو، جو پرندے ہوتے ہیں، پرندے جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بالکل گوشت کا لٹھڑا ہوتا ہے، اور جب اس کی ماں ان کے پاس آتی ہے تو اپنے وہ پروں کو بچھا دیتے ہیں محبت سے۔ تو اللہ نے فرمایا اب یہ تمہارے ماں باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب چلنے کے قابل نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، اس کی کمر جھک گئی ہے، اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں، اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں، اس کے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کی ہاضمہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو رحمت اور شفقت سے ڈھانپے رکھ۔ اور پھر اللہ نے ایک کیا بہترین طریقہ سے فرمایا میرے دوستو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنی ماں باپ کے لیے مجھ سے دعا بھی کر، میرے ماں اپنے ماں باپ کے لیے مجھ سے دعا کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ اب یہ میرے ماں باپ بڑھاپے میں آ گیا ہے، لیکن اے اللہ آپ اس پر رحم کر، کرم کر۔ کس طرح رحم اور کرم؟ جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے میں پالا تھا، یہ انہوں نے مجھے چھوٹے میں پالا تھا، اب یہ بچے کی طرح ہو گیا، اب یہ بڑھاپا ہو گیا، میں جوان ہو گیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا او جوانوں مجھ سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے عزیز و دوست اور بزرگوں، یہ ہے قرآن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا برکت ہے، اس رحمت کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اے میرے پیارے دوستوں، نوجوانوں، میں کیا بتاؤں، ایک چھوٹا سا واقعہ اور آپ کو سنا دوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے اس بات پر۔ عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ، مفتی، بہت بڑے مفتی ہے، وہ اس کا کتاب ہے خطبات دین پوری، اس کتاب کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک عجیب واقعہ لکھا ہے انہوں نے، کہ میں ایک بیان کر کے ایک علاقے سے جا رہا تھا، ایک بیان کر کے میں ایک علاقے سے جا رہا تھا، تو دیکھا جہاں کچرا وچرا پھینکتا ہے، گند ہے، وہاں ایک آدمی سویا ہوا ہے اور مجھ کو وہ آواز دے رہا ہے کہ مولانا صاحب ذرا ادھر آئیے، مولانا صاحب ذرا ادھر آئیے۔ وہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا، اور میرے نوجوانوں ذرا اس واقعہ کو سنو اور اپنے دل کے اندر اس چیز کو بٹھاؤ۔ فرمایا وہ مولانا فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں، اس کے بدن کے اندر خون اور پیپ بہہ رہے ہیں، نکل رہے، اور کیڑا بھی لگ گیا ہے، اور ان کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ان کے بازو کٹے ہوئے ہیں۔ وہ رو رو کر کہنے لگا کہ مولانا ذرا میری تھوڑی سی بات سن لیجئے۔ وہ مولانا کہتے ہیں کیا تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، کیا تمہارا بیوی نہیں ہے؟ وہ میرے دوست وہ انسان رونے لگا اور کہنے لگا کہ مولانا ذرا میری بات کو سنو اور عوام کو اس چیز کو سناؤ۔ فرمانے لگا میں جوان تھا، میں گھر سے باہر نکلتا تھا، رات کو گھر دیر سے آتا تھا، میرے عزیزوں رات کو گھر دیر سے آتا تھا، دروازے پر میری ماں رہتی تھی، دروازہ کو کھٹکھٹاتا تھا، میری ماں کھولتی تھی، میری ماں سوتی نہیں تھی، اس لیے کیوں کہ باپ کو پتہ نہ چل جائے اور میرے بیٹے کو مار نہ دے، اس لیے وہ میں لیٹ سے آتا تھا، میری ماں دروازے پر رہتی تھی اور جلدی سے دروازہ کھولتا تھا اور مجھے کھانا بنا کر کھلاتی تھی۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے میرے دوستوں۔ لیکن وہ انسان کہنے لگا اے مولانا ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں رات دیر سے آیا، میں شراب میں تھا، نشے میں تھا، اور بہت اتنا دیر ہو گیا کہ فجر کا وقت ہونے والا تھا، میری ماں سو گئی، میں دروازہ کو کھٹکھٹاتا ہوں، میری ماں سو گئی تھی، لیٹ سے دروازہ کھلا تو دروازہ کھل گئی، میں نے کہا کہ بڈھی اتنی لیٹ سے دروازہ کھول رہے ہو، میرے لیے کھانا لاؤ۔ اور وہ کہتا ہے وہ انسان کہ میری ماں کئی مرتبہ آپ کو سمجھا بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے، تم سدھر جاؤ، اللہ اس کے رسول گراؤ،
لیکن وہ انسان کہتا ہے کہ اس دن میری ماں نے کہا کہ میں تم کو کھانا بنا کر نہیں کھلاؤں گا، جہاں تم نے رات گزارا جا کے وہیں سے کھانا کھا کر آ جاؤ۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں تو شراب میں تھا، میں جوتا پہنا ہوا تھا، جوتا کھولا اور اپنے ماں کی سر میں دیا، اپنی ماں کو میں مار دیا جس سے وہ خون نکلنے لگا۔ میرے عزیزوں، میری ماں وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، اللہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اللہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے۔ اور اسی صدمے سے میری ماں ایک ہفتے کے اندر انتقال کر گئی۔ میرے عزیزوں، وہ انسان کہتا ہے کہ مولانا رات کو ایک مرتبہ میں پھر گھر میں اٹھا، حالانکہ مجھے سب معلوم تھا کہ میرے گھر میں یہاں یہ چیز ہے، یہاں یہ چیز ہے، لیکن میں رات کو گھر پہ اٹھا، میرے انگوٹھے کے اندر کسی چیز کو ٹھوکر لگی اور میں گرا اور اس سے درد اٹھ گیا۔ اللہ بھی تو ہے، اللہ کے امر میں تو کوئی چیز ہے نا، حالانکہ مجھے سب معلوم تھا کہ یہاں یہ ہے، یہاں کھڑا ہے، یہاں ٹوٹی ہے، سب چیز ہے، لیکن میرے انگوٹھے کے اندر کوئی ٹھیس لگی اور میں گرا اور میرے درد اٹھا اور جا کے میں علاج کراتے رہا، یہاں علاج کرا رہا ہوں، یہاں علاج کرا رہا ہوں، لیکن میرے دوست میرے علاج نہیں بیٹھا۔ ایک بڑا ملتان کا ایک بڑا ہاسپٹل کے اندر لے کے جب میں وہاں پہنچا تو کہا کہ اس کا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے یہ پاؤں کاٹنے پڑے گا، ورنہ یہ کینسر ہو گیا ہے، پورے بدن کے اندر پھیل جائے گا۔ میں نے ایک پاؤں کو کٹوا دیا، لیکن پھر درد اٹھا، پھر ڈاکٹر کے پاس گیا تو یہ میرا کیا کہ دوسرا پاؤں کٹا، دوسرا پاؤں بھی کٹ گیا، میرے بدن کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں، اور میرے بیوی نے مجھے طلاق دے کر دوسری نکاح کر لیا ہے، بچے نے میرے جو جائیداد تھا وہ تقسیم کر لیا ہے، اس لیے کہ میری ماں کی بد دعا لگی۔ اے مولانا، میں کہتا ہوں آپ عالم ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، علماء کیا کہیں، آپ نوجوانوں کو بتاؤ کہ ماں کی آہ مت لگو، کسی کے بد دعا مت لو، مظلوموں کی بد دعا اللہ کے سامنے جاتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ ماں چاہے میرے دوست غصے میں کہے، چاہے ایسے بھی کہے، ان کے بعد سے جو بات نکلے گی، جو بد دعا نکلے گی، جو دعا نکلے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے نوجوانوں، اپنی ماں باپ سے کے سامنے اپنے عقل مت دکھاؤ، اگر کوئی ناراض ہے جا کے پاؤں پکڑ لو، ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کے وہ جو کچھ کہے میرے عزیزوں ان کی باتوں کو مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان سب کہنے سننے کی توفیق دے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔